تعارف کرا جاؤں۔ نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بکھی شریف، آستانہ عالیہ بکھی شریف، نعرہ رسالت۔ صاحب پہ اختلافات میں نہیں پڑھتے، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارے ایمان جبے کا نام نہیں، ایمان کبے کا نام نہیں، ایمان دستار کا نام نہیں، ایمان گفتار کا نام نہیں۔ یا رسول اللہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ایمان جبے کبے دستار اور گفتار کا نام نہیں، ایمان تو مجھ مدینے والے کی محبت کا نام ہے۔ پہلا تعارف ایمان کا ہو گیا۔ پہلی نشانی کامیاب لوگوں کی کیا ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے اس امتحان دنیا میں کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو رسول اللہ سے۔ دوسرا وَأَزَّرُوهُ، فرمایا صرف محبت نہیں، محبت میں بے تکلفی آ جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے، یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ پہلے تم پھر تو کا عنوہ ہو گئے، آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنوہ ہو گئے۔ فرمایا وہ محبت نہیں چاہیے جو بے تکلفی لے آئے، جو بے ادبی لے آئے۔ وَأَزَّرُوهُ، وہ محبت چاہیے کہ جو محبت بھی ہو اور اس انداز کی ہو کہ بندہ اپنی پستی کا اظہار کرتا رہے، یار کی بلندی کا اظہار کرتا رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، لجپال لجپال۔ صاحبان محترم وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تیسری نشانی کامیاب لوگوں کی یہ بیان کی کہ نصرت کرتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، مفسرین نے نصرت کا معنی جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یار کے دوستوں سے دوستی کرنا اور یار کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ نصرت رسول کا مفہوم کیا ہے؟ یار کے دوستوں سے دوستی کرنا اور یار کے دشمنوں سے دشمنی کرنا۔ چوتھی نشانی کامیاب لوگوں کی فرمایا فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اتباع رسول۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہے کہ یار کی ادا کو بلا سوچے سمجھے، یہ میرے جملے پہ غور کریں، یار کی ادا کو بلا سوچے سمجھے اپنا لینا اور پھر زندگی کے کسی موقع پر اگر ایک طرف جان آ جائے، ایک طرف یار کی ادا آ جائے تو جان کو پیارا نہیں سمجھنا، یار کی ادا کو پیارا سمجھنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو قبلہ فیصلہ ہو گیا۔ چار نشانیاں کامیاب لوگوں کی کیا ہوئی کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسری نشانی ان کی کیا ہے کہ وہ اپنی پستی کا اظہار کرتے ہیں، یار کی بلندی کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسری ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ نبی کی دوستوں سے دوستی کرتے ہیں اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو قیمتی نہیں سمجھتے، یار کی ادا کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بعض نظریاتی باتیں ہیں، بعض تقریری باتیں ہیں، اس بات کا عمل سامنے نہیں آتا۔ ہمارے ہر شیخ کے دروازے پہ، خواہ وہ کرما والا شریف ہو، خواہ وہ کیلیا والا شریف ہو، خواہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، خواہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، خواہ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، خواہ وہ حضور پیر سیال لجپال کا آستان پاک ہو، تجھے ہر آستان سے یہ نظریاتی طور پر حقیقتیں نہیں ملیں گی۔ تو ہمارا جو بھی بزرگ دیکھ لے، محبت رسول کا بھی شاہکار نظر آئے گا، تعظیم رسول میں بھی شاہکار نظر آئے گا، نصرت رسول میں بھی شاہکار نظر آئے گا، اور اتباع رسول میں بھی تجھے شاہکار نظر آئے گا۔ پہلی نشانی محبت رسول۔ مجھے صاحبوں نے بالخصوص شاہ صاحب نے حکم کیا تھا کہ سیال شریف کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو محبت رسول یہ نظریاتی بات نہیں، ہمارے شیوخ دیکھیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین محبت رسول کے حوالے سے اپنی آپ مثال ہے، بے مثل و بے مثال منظر سامنے آتا ہے۔ خواجہ مرولوی ساتھ ہے، مدینہ شریف ہے، حضور حکم فرماتے ہیں خواجہ صاحب جائیے، جا کے میرے لیے کفن خرید لائیے۔ خواجہ صاحب جاتے ہیں،
اپنے پیر کے حکم کے مطابق سفید کپڑا خرید لاتے ہیں. اب ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کپڑا لایا گیا ہوگا, حضرت نے حکم فرمایا ہوگا جاؤ اسے آب زمزم سے دھو آؤ, جاؤ اسے فلاں جگہ پہ مس کر آؤ, فلاں جگہ پہ مس کر آؤ. ارے یہ تیری میری سوچیں ہیں. جو محبت کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں, ان کی سوچیں نرالی ہوتی ہیں. جب وہ کپڑا آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں محمد حسین جاؤ اسے مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بچھا دو. حضور کیوں؟ فرمایا آقا کی گلی میں چلنے والوں کے قدموں کی دھول اسے نصیب ہو جائے. آقا کے قدموں میں چلنے والوں کی دھول اسے نصیب ہو جائے. اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ سفید کپڑا ہے اسے زمین پہ مت بچھائیے, اس کی رنگت خراب ہو جائے گی, یہ ظاہری طور پر گندا ہو جائے گا. لیکن محبت رسول کہتی ہے کہ بے شعور عقل تو خاموش رہے, اس لیے کہ جو یار کے شہر کی مٹی ہوتی ہے اس مٹی کی رنگت نہیں دیکھی جاتی, اس مٹی کی نسبت دیکھی جاتی ہے. دوسری نشانی ہے تعظیم رسول, اپنی پستی کا اظہار کرنا, یار کی بلندی کا اظہار کرنا. اس بات میں بھی ہمارے شہر بے مثل و بے مثال ہیں. کیسے صاحبان محترم, بڑے ادب والے لوگ, بڑی محبت والے لوگ. اہل سنت تو نام ہی ادب کا ہے, اہل سنت تو نام ہی سرکار کی گدائی کا ہے, اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. اذان دی جاتی ہے, جب مؤذن اس جگہ پہ پہنچتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو سرکار کے سارے غلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی ذات کے ساتھ ہے, آپ کی عظمت و بلندی کے ساتھ ہے, آپ کے ذکر کے ساتھ ہے. ہر عاشق, ہر دیوانہ, ہر مستانہ یہ کہتا ہے کہ قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ. لیکن وہ جو تعظیم رسول میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے, جو اپنی پستی کا اظہار کرنا بھی خوب جانتا ہے, آقا کی بلندی کا اظہار کرنا بھی خوب جانتا ہے. جب حضور شیخ الاسلام والمسلمین جانشین حضور پیر سیال کے پاس یہ جملہ آتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ کی زبان سے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ, بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی بے تراب اقدام کلاب کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کی تو بڑی بلندی ہے, بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے, آپ کی گلیوں میں چلنے والے کتوں کے پاؤں کی دھول بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صاحبان محترم آخری دو, نصرت رسول, نبی کے دوستوں سے دوستی کرنا اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. اس بات میں بھی ہمارے شہر بے مثل و بے مثال. جو بھی بزرگ دیکھ لیں ساری زندگی رسول اللہ کی اداؤں کو پہنچایا, ساری زندگی کملی والے کے مستانوں کو راستے سے بھٹکنے نہیں دیا, یہ دوستی کا حق ادا کیا ہے. اور ساری زندگی ہمارے بزرگان دین, خواہ وہ مجدد پاک ہوں, خواہ وہ امام احمد رضا بریلوی ہوں, خواہ وہ پیر سیال لجپال ہوں, ارے ساری زندگی ان کی دیکھ لو, ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی دوستی ہوتی تھی تو وہ بھی رسول کے حوالے سے ہوتی تھی, ان کی دشمنی ہوتی تھی تو وہ بھی رسول کے حوالے سے ہوتی تھی. چوتھی اور آخری نشانی اتباع رسول, کہ یار کی ادا کو پیارا سمجھنا اور قیمتی سمجھنا. اس نشانی میں بھی ہمارے شیوخ بے مثل و بے مثال ہے, ہماری آقائے نعمت بے مثل و بے مثال ہے. کیسے؟ ساری زندگی تو اس کی اداؤں کو پیارا سمجھا ہی, اتنا پیارا سمجھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. جب آخری وقت آیا, اپنے صاحبزادہ موجودہ صاحب حضور امیر شریعت کو بلایا اور فرمایا حمید الدین قریب آ. آپ خود فرماتے ہیں میں قریب ہوا تو مجھے وصیت فرمائی, فرمایا بیٹا جب مجھے قبر میں دفن کیا جائے, رکھا جائے, تو یہ مسواک میرے سینے پہ رکھ دینا, مسواک میرے سینے پہ رکھ دینا. موجودہ صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟
حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو عرض کروں گا مولا دنیا سے اور تو کچھ نہیں لایا، بس تیرے یار کی یہ ادا وسیلہ بنا کے لے آیا۔ صاحبان محترم دیکھیے محبت رسول کا فیضان، دیکھیے تعظیم رسول، دیکھیے نصرت رسول، دیکھیے اتباع رسول، اور یہ فیضان ان شیوخ نے اپنی ذات تک نہیں رکھا، اس کو تقسیم کیا ہے۔ جو بھی ان کے دروازے پہ گیا ہے، خواہ وہ حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب ہوں، خواہ وہ سید شبیر احمد شاہ صاحب ہوں، خواہ وہ پیر ضیاء الاسلام شاہ صاحب ہوں، یا جو بھی اس دروازے پہ جاتا ہے اسے خالی نہیں لوٹاتے، ان شانوں کا فیض دے کے بھیجتے ہیں، محبت رسول کا فیض دے کے بھیجتے ہیں، تعظیم رسول کا فیض دے کے بھیجتے ہیں، نصرت رسول کا فیض دے کے بھیجتے ہیں، اتباع رسول کا فیض دے کے بھیجتے ہیں۔ ارے یہ فیض ملا ہی ہے تبھی تو آج آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، اور ان کی کامیابی کے اعلان کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے تذکرے کر رہے ہیں جو ساری زندگی محبت رسول میں گزار گئے، تعظیم رسول میں گزار گئے، اتباع رسول میں گزار گئے، اور قرآن کے اس فکرے کو پیش کر رہے ہیں اولئک ھم المفلحون۔ اے لوگو اگر تمہیں بھی کامیابی چاہیے اس دنیا کے امتحان میں تو اس کے لیے کوٹھی نہیں چاہیے، اس کے لیے کار نہیں چاہیے، اس کے لیے وزارت نہیں چاہیے۔ میرے دوست یہ مرحلہ فکر ہے، یہ بات ذہن میں منعکس کر کے لے جا۔ اگر تو اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، موت و حیات کے امتحان میں کامیابی چاہتا ہے تو کوٹھی اور کار کی ضرورت نہیں، بس یہ چار چیزیں پیدا کر۔ کیا کیا؟ محبت رسول پیدا کر، تعظیم رسول پیدا کر، ارے تعظیم رسول پیدا کر، اتباع رسول پیدا کر، اور پیر عرفان شاہ کی زبان میں نبی کے دوستوں سے دوستی پیدا کر اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی پیدا کر۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لیے دعوت